الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید والقرآن الرشید والارشاد النصیب فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامۃ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون فاما الذین کفروا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین صدق اللہ العظیم 8 محرم الحرام 1439 ہجری ہے 29 ستمبر 2017 ہے محرم کا دوسرا جمعہ ہے سورہ آل عمران ہے آل عمران کی آیت نمبر 55 سے لے کے آیت نمبر 61 تک کی میں نے تلاوت کی. دعا کیجیے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ سے فرمایا انی یعنی میں متوفیکا میں تجھے وصول کر لوں گا میں تجھے ریسیو کر لوں گا میں تجھے ریکال کر لوں گا میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا 33 سال کی عمر تک تجھے پہنچا کے وَرَافِعُکَ اور پھر تجھے اوپر اٹھا دوں گا اِلَیَّ اپنے پاس وَمُطَہِّرُکَ مِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا اور تجھے پاک کر دوں گا کافروں سے جو تیرے ارد گرد پھر رہے ہیں تجھے سولی دینا چاہتے ہیں. وما قتلوا ما السلام نہ اسے قتل کیا گیا نہ اسے سولی دی بلکہ ایک تصویر بنا لی گئی ایک شبہ ڈال دیا گیا. وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا. ثم الی مرجعکم تم سب کو میری طرف ہی رجوع کرنا ہے میری طرف ہی پلٹ کر آنا ہے. فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون اور پھر میں فیصلہ فرما دوں گا اس بات میں جس میں تم اختلاف کر رہے ہو جس میں جھگڑ رہے ہو. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور جو لوگ کفر اختیار کر کے کافر ہو گئے فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا جو کافر ہو گئے فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تو میں انہیں دنیا اور آخرت میں شدید عذاب دوں گا. وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ
اور پھر ان کا کوئی مددگار، کوئی نصرت کرنے والا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہاں جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو میں انہیں پورا ان کا بدلہ دوں گا نیکیوں کا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ ہیں وہ ہماری آیات جو ہم آپ پر پڑھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ آیات ہیں جس کی ہم آپ کو خبر دیتے ہیں، اور یہ حکمت والی ہیں اور نصیحت والی ہیں۔ ہوا یہ کہ 9 ہجری میں 74 بندوں کا یا 77 بندوں کا ایک قافلہ آیا نجران میں، عیسائی تھے نجران۔ آج سعودی عرب میں جو نجران ہے نا، ایک صوبہ ہے پورا، اور وہ سارا صوبہ شیعوں کا ہے، شیعان علی کا ہے۔ اس وقت وہ سارے عیسائی تھے۔ تو یہاں سے عیسائی آئے، اور ان میں 3 ان کے سردار تھے۔ ایک سید کہلاتا تھا یا سید کہلاتا تھا، وہ ان کا سیاسی امور کا سردار ہوتا تھا۔ ایک اسقف کہلاتا تھا، جو ان کا لاٹ پادری ہوتا تھا، سب سے بڑا پادری۔ اور ایک ان کا سب کا سردار جو عبد المسیح کہلاتا تھا۔ اب حضرت عیسیٰ چونکہ مس کرتے تھے، ہاتھ کو مس کرتے تھے، تو کوڑی جو ہے، کوڑ والا مریض ٹھیک ہو جاتا تھا، آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے، اندھا جو بینا ہو جاتا تھا، مردے پہ ہاتھ پھیرتے تھے، زندہ ہو جاتا تھا۔ تو مس کرنے سے مسیح نکلا ہے، کہ جو مس کر کے شفا دے دے اس کو مسیح کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ بعد میں جو بھی شفا دینے والا ہو، شفا حقیقی تو اللہ نے دینی ہوتی ہے، لیکن جو بھی اس کا وسیلہ اس کو مسیحا کہنا شروع ہو، طبیبوں کو، ڈاکٹروں کو، حکیموں کو، اصل میں مس لفظ۔ تو انہوں نے کہا ہم آپ سے بحث کرنے آئے ہیں۔ بڑی اچھی پوشاکیں انہوں نے پہنی، ریشمی کپڑے پہنے ہوئے، تو سونے سے لدے پدے مسجد نبوی میں آ گئے۔ مسجد نبوی میں جب آئے، مسجد ہوتا ہے لفظ، مسجد جہاں پہ سجدہ کیا جائے، اور مسجد ہوتا ہے جس سے سجدہ کیا جائے۔ یہ پیشانی کو مسجد کہتے ہیں اور اس جگہ کو مسجد کہتے ہیں۔ تو مسجد نبوی میں آگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، جب انہوں نے یہ پوشاکیں پہنی ہوئی ہیں ریشمی کپڑے کی، اور بڑا تیار ہو کے اور بڑا چیزیں پہن کے آئے ہوئے ہیں، تو آپ نے ان کی طرف التفات نہیں فرمایا، آپ نے منہ پھیر لیا اور آپ اندر چلے۔ انہوں نے آ کے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ علیہ وجہ الکریم سے پوچھا کہ ہم آپ کے پیغمبر سے بحث کرنے آئے تھے، مباحثہ کرنے آئے تھے کہ ہمارا دین سچا ہے، تو انہوں نے ہمارے ساتھ بات ہی نہیں کی۔ انہوں نے فرمایا یہ زیور اور یہ پوشاکیں اتار کے آؤ، عام کپڑے پہن کے آؤ جس طرح باقی سارے آتے ہیں، تو پھر یہ بات کریں۔ دوسرے دن وہ پہلے دن عصر کے وقت آئے، آپ نے فرمایا کہ انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرا دو۔ اب یہ 9 ہجری کی بات ہے، 9 ہجری، حضور کے وصال سے تقریباً 1.25 سال پہلے کی بات ہے۔ اور ان کے گھوڑے بھی مسجد کے ساتھ باندھ دو، اور ان کو مسجد میں عبادت کرنے کی اجازت دے دو۔ اب یہ عیسائی ہیں، اجازت مسجد نبوی میں۔ جب اجازت مل گئی، بیٹھ کے دوسرے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفت و شنید شروع کی۔ دوسرے دن آئے عام کپڑے پہن کے، تو آپ نے کہا بات کرو۔ انہوں نے کہا جی کہ ہمارا دین سچا ہے،
ہمارے جو نبی ہیں عیسیٰ وہ سب نبیوں سے افضل ہیں. آپ نے فرمایا کیا دلیل ہے؟ کہا جی ان کا باپ کوئی بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی روح ہیں، اللہ کا کلمہ ہے. آپ نے فرمایا روح اللہ ہیں، اللہ کی روح ہیں، بات ٹھیک ہے. اللہ کا کلمہ ہے، بات ٹھیک ہے. آیت اللہ ہے، اللہ کی نشانی ہے، بات ٹھیک ہے. ابن اللہ ہے، یہ بات غلط ہے. اللہ کا بیٹا کوئی نہیں. لم یلد ولم یولد. کہنے لگے جی دیکھیں بڑی مثالیں دیں، آپ نے قرآن کی آیات پڑھ کے سنا، بڑی مثالیں دیں، آپ نے بڑی احادیث پڑھ کے سنا، نہیں مانے. اللہ تعالیٰ نے پھر یہ جو میں نے آیات پڑھی ہیں یہ نازل فرمائی. پہلی 80 آیات آل عمران کی نازل فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام، حضرت مریم علیہ السلام کے والد حضرت عیسیٰ کے نانا عمران، اور حضرت علی علیہ السلام کے والد ابو طالب کا نام کرم اللہ علیہ وجہ الکریم کے والد کا نام عمران. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. تم یہ بات کرتے ہو کہ اس کا باپ نہیں ہے تو وہ سب سے بڑا ہے. اب عیسیٰ کی مثال تو آدم سے لے لو کہ آدم کا تو ماں بھی نہیں ہے اور باپ بھی نہیں ہے، دونوں ہی نہیں ہیں، تو پھر سب سے بڑا تو اسی ہونا چاہیے. یہ دلیل دی، اس کو بھی نہیں مانے. الحق من ربک فلا تکن من الممترین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سن لو یہ حق ہے، اس میں شک نہ کرو، یہ رب کی طرف سے حق ہے. لیکن پھر بھی نہیں مانے، پھر بھی وہ کسی دلیل کو نہیں مان رہے، قرآن کی آیات کو نہیں مان رہے، حکمت کی باتوں کو نہیں مان رہے، احادیث کو نہیں مان رہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی کو نہیں مان رہے، اب دلیل کے طور پہ پنجتن پاک علیہ السلام کو سامنے لے آ. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اب یہ حجت کر رہے ہیں نا، من حاجک، حجت کر رہے ہیں آپ سے، فیہ اس بات میں، بعدی ما جاءک من العلم، حالانکہ آپ کو تو علم آ گیا ہے نا، آپ کو بھیج دیا، یہ قرآن کی آیات بھیج دی اور آپ نے ان کے سامنے پڑھ بھی دی ہیں، تو یہ نہیں مان رہے، قرآن کو بھی نہیں مان رہے. فقل، تو انہیں فرما دیجیے، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ. ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ. ہم اپنے نفوس کو بلاتے ہیں، تم اپنے نفوس کو بلاؤ. ثم نبتہل، پھر مباہلہ کرتے ہیں. مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ دعا کرنے کو، جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو. فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، تو پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں گے. اب آپ نے یہ آیات پڑھ کے سنا کہ بھی کل صبح کیا کریں گے؟ دعا کریں گے کہ جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت پڑ جائے. اب دوسرا دن آ گیا، صبح ہو گئی. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ذرا غور کرنا، قرآن پہ غور کرنا. قرآن کہہ رہا ہے ابنانا، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں. ابنانا ہم، وابناکم، اور تمہارے بیٹوں کو بلاتے ہیں. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بیٹے. یہ کون سی آیت ہے؟ 61ویں سورہ احزاب کی 40ویں آیت کیا کہتی ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں. اے اللہ تو خود فرما رہا ہے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، یہاں کہہ رہا ہے اپنے بیٹوں کو بلاؤ. وحی مطلوع میں یہ کہہ دیا کہ بیٹوں کو بلا لو، اور وحی غیر مطلوع میں جبریل نے آگے کہہ دیا یہ حسن اور حسین آپ کے بیٹے ہیں، ان کو ساتھ لے جائیں. نساءنا و نساءکم، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ. یا نساء نبی،
لستن کاحد من النساء، سورہ احزاب، اے نبی کی بیویوں تم ایک بھی عام عورتوں جیسی نہیں۔ اب جو نبی کے ساتھ لگ جائے وہ عام عورتوں جیسی نہیں، تو نبی عام مردوں جیسا ہو سکتا؟ اب نساء کا لفظ اللہ تعالیٰ کس کے لیے بول رہا ہے؟ عورتوں کے لیے، بیویوں کے لیے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی 9 ہجری میں تو آپ کی 9 بیویاں موجود تھیں، حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 2 وصال کر چکی تھی، فوت ہو چکے تھی۔ باقی حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب بنت جہش، حضرت ام حبیبہ، حضرت ام سلمہ، حضرت جویریہ، حضرت میمونہ اور حضرت صفیہ، یہ 9 بیبیاں موجود تھیں۔ اب عربی میں جو صیغے ہیں نا وہ 14 صیغے ہیں، یہ نساء جمع کا صیغہ ہے۔ اب سلام بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکہ، السلام علیکہ تجھ ایک مرد پر سلام، السلام علیکہ تجھ ایک، السلام علیکما تم 2 مردوں پر سلام، السلام علیکم تم سب مردوں پر سلام، السلام علیکی تم ایک عورت پر سلام، السلام علیکما تم 2 عورتوں پر سلام، السلام علیکن تم سب عورتوں پر سلام، السلام علیہ اس ایک مرد پر سلام، السلام علیہما ان 2 مردوں پر سلام، السلام علیہم ان سب مردوں پر سلام، السلام علیہا اس ایک عورت پر سلام، السلام علیہما ان 2 عورتوں پر سلام، السلام علیہن ان سب عورتوں پر سلام، السلام علیہ مجھ پر سلام، السلام علینا ہم پر سلام، 14 صیغے۔ اب یہ جمع کا صیغہ ہے نساء، اس میں 2 سے زیادہ عورتوں کو جانا چاہیے، 2 سے، اور 9 بیویاں شامل ہیں۔ تو قرآن کو تم زیادہ سمجھتے ہو یا نبی زیادہ سمجھتے ہو؟ مجھے بتاؤ، وہ قرآن کے الفاظ کو، قرآن کے معنی کو، قرآن کے مفہوم کو، قرآن کی روح کو، نبی تو یہ بھی سمجھتے تھے کہ الف لام میم میں کیا آیا، الف لام را میں کیا آیا ہے، ہا میم میں کیا آیا ہے، یا سین میں کیا آیا ہے، کاف ہا یا عین صاد میں کیا آیا ہے۔ اس کا علم جبریل کو بھی نہیں ہے، یا اللہ کو پتہ ہے یا اللہ کے نبی کو پتہ ہے۔ کیا نبی کریم کو نہیں پتا تھا کہ نساء کا صیغہ ہے، میں نے اپنی 9 بیویوں کو لے کے جانا ہے؟ نبی تو نہیں لے کے گئے، نبی صرف اپنی ایک دختر کو سیدۃ النساء فی جنہ، سیدہ فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ زاہدہ مجاہدہ عالمہ معلمہ محدثہ سلام اللہ علیہ کو لے کے گئے۔ اب انانا بیٹوں کو لے جائیں، اور بھی نواسے ہوتے تو نبی ان کو بھی لے جاتے، صرف 2 نواسوں کو لے گئے۔ اور یہ صرف میں بیان نہیں کر رہا، یہ صرف کنز الایمان میں سید نعیم الدین مراد آبادی بیان نہیں کر رہے، یہ تفسیر ابن کثیر میں علامہ حافظ ابن کثیر بیان کر رہے ہیں، تفسیر ابن کبیر میں فخر الدین رازی بیان کر رہے ہیں، تفہیم القرآن میں مولانا مودودی بیان کر رہے ہیں، ضیاء القرآن میں پیر کرم شاہ بیان کر رہے ہیں، تفسیر القرآن اہل حدیث کی تفسیر ہے وہ بیان کر رہے ہیں، معالم القرآن دیوبندیوں کی تفسیر ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ کوئی بھی ایسی تفسیر نہیں ہے کہ جس میں یہ بیان نہیں ہوا کہ تمام موجود تھے لیکن رسول پنجتن پاک کو لے کے جا سکے۔ انگلی کے ساتھ امام حسن کو لگایا ہوا ہے، 9 ہجری کی آیت ہے، تو امام حسن اس وقت 6 سال کے تھے، امام حسین کو اس ہاتھ پہ اٹھایا ہوا ہے 5 سال کے 4 سال کے۔ جناب سیدہ
پیچھے ہیں. وانفسنا وانفسکم، تم اپنے نفوس کو لے آؤ، ہم اپنے نفوس کو لے جاتے ہیں. 12,000 سے زیادہ دینی بھائی، 12,000 سے زیادہ صحابہ موجود ہیں اس وقت. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تمہارے نفوس کا تم سے زیادہ مالک ہے. یہ 12,000 نبی کے نفوس تھے، لیکن لے کے تو نہیں گئے. یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی فلا رسول بعدی. علی تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کی تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اسی لیے تو کہتے ہیں علی ولی اللہ وصی رسول اللہ، کہ علی نبی نہیں ہے، علی ولی ہے اور رسول کا وارث ہے. روح کا روحی، دم کا دمی، اسم کا اسمی، لحم کا لحمی. علی تیرا اسم اور میرا اسم، تیری روح اور میری روح، تیرا خون اور میرا خون، تیرا جسم اور میرا جسم، تیرا گوشت اور میرا گوشت ایک. انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے. تو پھر 12,000 کو لے کے نہیں گئے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ کہا عائشہ سے. کہا نہیں میں مردوں کا پوچھ رہا ہوں. کہا ابوبکر سے. کہا اس کے بعد؟ کہا حفصہ سے. کہا نہیں حضور مردوں کا پوچھ رہا ہوں. کہا عمر سے. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھو، اور یہ اس شخص کو دیکھو، یہ اس شخص کو دیکھو، یہ مجھ سے میری جان کے بارے میں سوال کر رہا ہے. وہ پیار تو دوسرے سے ہوتا ہے، یہ تو میری جان ہے، میرا نفس ہے، میری روح ہے، میرا نام ہے، یہ تو میرا جسم ہے، یہ میرا نور ہے، اور تو اس کے بارے میں سوال کر رہا ہے. یہ دوسرا نہیں ہے، یہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں. وما علینا